إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکرى دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر پس نصیحت کیجئے. فا حرف عطف ہے. عطف کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، یعنی اس حرف سے، فا سے بات کو گزشتہ بات سے جوڑا گیا ہے. گزشتہ آیت ہم نے پڑھی تھی انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ اللہ وہی بہت زیادہ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو بات کو اس سے جوڑ دیا گیا کہ پس، یعنی اس سبب سے، اس وجہ سے، یعنی فا حرف عطف ہے اور سبب کے معنی میں ہے، یعنی اس سبب سے کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ذکر آپ نصیحت کیجئے. ذکر فعل امر ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے. اس کے لغوی معنی تو ہوں گے تو نصیحت کر، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس لیے ہم ادب سے کہیں گے پس آپ نصیحت کیجئے. فما تو نہیں، پس نہیں. انتا آپ. انتا یہ بھی یو کے معنی میں، جیسے انگلش میں یو ہے اور اردو میں تو کہہ دیتے ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں تو اس کا ترجمہ ہم آپ کریں گے. فما انتا تو نہیں ہے آپ، بنعمتی نعمت کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، بکاہن کوئی کاہن. کاہن جو ہے وہ جیسے نجومی ہوتے ہیں، تخمینے لگانے والے، خفیہ واقعات کی خبر دینے والے. ان کو عربی زبان میں عراف بھی کہتے ہیں، کاہن بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص کسی عراف کے ساتھ، یعنی کوئی قیافے لگانے والے یا کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کو سچا بھی جانتا ہے جو اس نے کہا، کاہن نے کہا یا نجومی نے کہا یا کسی پامسٹ وغیرہ نے، تو فقد کفر، تو اس نے انکار کر دیا اس چیز کا جو کہ اللہ نے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. تو اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ رکھے. تو اللہ نے فرمایا فما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی کوئی مجنون ہے. مجنون لفظ جن سے مفعول آیا ہے، یعنی اسم مفعول بنا ہے، مفعول کے وزن پر، جن سے مجنون، جس پر جن آتے ہوں. اسے اردو میں دیوانہ یا پاگل کہہ دیتے ہیں. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، شاعر، ایک شاعر ہے، نتربص، ہم انتظار کر رہے ہیں. را، با اور صاد مادہ ہے اور باب تفاعل پر یہ لفظ تربص ہے، انتظار کرنے کے معنوں میں، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع میں.
نتربص بہ ہم انتظار کر رہے ہیں بہ اس کے بارے میں، ریب المنون گردش زمانہ کا۔ یہ ریب المنون محاورہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہم نہیں کرتے، محاوراتی ترجمہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہے ہی محاورہ۔ جیسے اردو میں باغ باغ ہونا، آباب ہونا، یہ محاورات ہیں، اسی طرح عربی میں بھی محاورات ہوتے ہیں، اور یہ ریب المنون محاورہ ہے۔ اگر ہم اس لفظ کے الگ الگ معنی جانیں تو ریب شک کو کہتے ہیں، رابا یریبو سے، اور المنون یہ منن سے احسان کو بھی کہتے ہیں، یہ کاٹ دینے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہے یہاں پر یہ محاورہ گردش زمانہ یا حوادث زمانہ، مراد اس سے موت ہے کہ نتربص بہ ریب المنون، ہم اس کے بارے میں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں گردش زمانہ کا۔ یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، تربصوا تم انتظار کرو، فإنی پس یقیناً میں، معکم تمہارے ساتھ، من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ متربص اسم فاعل بنا ہے، وہی باب تربص سے من المتربصون اور متربصین ہیں، من حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ حالت جری میں آیا۔ من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ہم کیا، تأمرہم حکم کرتی ہیں انہیں، امارا یأمر، تأمر مؤنث کا صیغہ ہے، احلام عقلیں، احلام فاعل ہے تأمر کا، حلم واحد ہوتا ہے، اس کے معنی بردباری کے ہیں، اور اس بردبار آدمی عقل مند ہوتا ہے، تو مسبب جو ہے اس کو سبب سے بیان کر دیا، یعنی حلم سبب ہے اور عقل مند ہونا مسبب ہے ہوا اس کا، تو حلم کی جمع احلام۔ ام تأمرہم احلامہم، کیا حکم کرتی ہیں انہیں ان کی عقلیں، بہذا اس بات کا، ام یا کہ ہم وہ قوم لوگ ہیں، طاغون سرکشی کرنے والے۔ طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، طغیانی کہتے ہیں جب پانی حدوں سے باہر نکل جائے تو حدود سے نکل جانے والا، اسی سے اسم فاعل بنا طاغی، اور اس سے جمع بنا طاغون، یعنی طاغی اسم فاعل ہے اور اس سے جمع ہے طاغون۔ ام ہم قوم طاغون، یا کہ وہ لوگ ہیں سرکش، ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں، تقولہ، تقولہ یا تقول، تقول کہتے ہیں گھڑ لینا، تقولہ، یہ قال یقول سے ہی ہے، تقولہ اس نے گھڑ لیا، اس نے بات خود سے بنا لی، تقولہ اس نے گھڑ لیا ہے، ہو اسے، یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو خود سے بنا لیا ہے جھوٹ موٹ۔ بلکہ یعنی ان کی بات یہ غلط ہے، بلکہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں رکھتے، فلیأتوا پس چاہیے کہ وہ لے آئیں، لام لام امر کہلاتا ہے، لیأتوا یعنی چاہیے کہ وہ لے آئیں، بحدیث کوئی بات، کوئی کلام، کوئی آیت، مثلی اس کی جیسی، یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سے بنا لیا ہے تو وہ بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں، ان کانوا اگر وہ ہیں صادقین سچے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر صحیح ایمان، اس پر پڑھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔